کیا وہ ٹرننگ پوائنٹ نہیں لگتا آپ کو جہاں پر تمام چیزیں واضح ہو گئی جس کو فدق کہتے ہیں؟ نہیں، تمام چیزیں وہاں واضح نہیں ہوئی ہیں. اچھا، تمام چیزیں شروع سے واضح تھی. شروع سے واضح تھی. واضح آپ اپنے لیے کہہ رہے ہیں ابھی یا ان لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں جو اس وقت میں؟ اس وقت میں اس وقت تو واضح تھا نا. اس وقت تو کسی کے لیے، آج بھی سب کے لیے نقطہ واضح ہے، اگر وہی اسے کہہ رہے پڑھ لیا جائے تو سب کلیئر نہیں ہو جاتا. وہی فدق کسی کے لیے بھی مبہم نہیں تھا. یہ تو بالکل واضح بات تھی. رسول خدا نے باقی ساری چیزیں اپنی جگہ، رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعارف جناب سیدہ کا کرایا اور جناب سیدہ کی رضایت کو اللہ کی رضایت قرار دیا، اور یہ فدق کے دن تو نہیں ہوا نا، یہ تو پہلے سے ہوا ہے. ایک بات اور میں کہتا ہوں، جو کچھ ہوا ہے اسلام میں وہ سب کچھ رسول خدا کی حیات میں ہوا ہے، بعد میں کچھ نہیں ہوا ہے. یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ سب کچھ رسول کے ہوتے ہوا ہے، آپ کی حیات میں ہوا ہے، نظر بعد میں آنا شروع ہوا ہے. یہ پلیز ثابت کریں کیسے سرکار کی زندگی میں یہ معاملات شروع ہوئے. یہ طولانی بحث ہے. جو کچھ آپ کسی ایک چیز کو کہیں گے تو میں اس کو ثابت کر دوں گا. چلیں فدق کا ہی معاملہ لیں، سرکار کے بارے میں یہ بھی امور آتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشاندہی نہ کر کے جاتے؟ تو کیا سرکار نے ان تمام امور کی نشاندہی کی تھی، بتائی تھی؟ فدق کو ہی لے لیتے ہیں. جی دیکھیے، جناب سیدہ کو دیا تھا، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں، سب کو معلوم ہے. کس نے دیا تھا؟ سرکار دو عالم، رسول نے خود دیا تھا. یہاں تو یہ نہیں ہے نا کہ وہ کہیں جی اگر رسول نے دیا ہوتا خلافت تو ہم مان جاتے. اس میں البتہ کنڈیشن یہ لگاتے ہیں کہ اگر وہ قرآن میں دیا ہو، رسول کی اتھارٹی کو نہیں مانتے. اگر علی کی امامت کو آپ کو قرآن میں دکھانا پڑے گا، یعنی رسول کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اپنا وسیع مقرر کرے. وہی ہوگا، وہی سے ہوگا، رسول خود سے تو نہیں کر سکتے. لیکن اس کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں علی کی خلافت کو، وصایت کو، امامت کو قرآن ثابت کریں، اس سے علاوہ ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی. خود رسول سے کیا کہا؟ رسول سے کہا کہ آپ کی بات کو ہم نہیں مانتے. اپنی حیات میں، ہاں، رسول کے حیات کے بعد نہیں. رسول ابھی زندہ ہیں، موجود ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ میں ایسا نسخہ دے کے جاؤں گا کہ قیامت تک کوئی گمراہ نہیں ہوگا. بالکل کہا. اس نسخے کو تو آب طلا سے لکھنا چاہیے تھا. ارے کیا کہنے، سبحان اللہ. اس میں کسے مخالفت ہو سکتی ہے؟ کسی کو نہیں، ہونے بھی نہیں چاہیے. نہیں ہو سکتی ہے نا. گمراہی جس کے حق میں ہو اسے مخالفت ہوگی. تو اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی مسلمانوں. بھائی رسول یہی فرما رہے ہیں نا، کوئی گمراہ نہیں ہوگا. اگر یہ کریں تو تاریک نہیں ہوگا. تو تاریکی جس کے حق میں ہو، ظلم جس کے حق میں ہو، ناامنی جس کے حق میں ہو، دہشت گردی جس کے حق میں ہو، وہ تو کبھی بھی امن نہیں چاہے گا. یہ تو ہم آپ دیکھ رہے ہیں نا، جن کے حق میں دہشت گردی ہے وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ ملک اس میں امن آ جائے. واہ واہ واہ. تو کون مخالفت کرے گا؟ جس کے حق میں گمراہی ہوگی وہ مخالفت کرے گا. اور اس مخالفت کو کس اساس پہ رکھا؟ حسبنا کتاب اللہ. پورا مکتب رسول کے سامنے، رسول کی زندگی کے بعد نہیں ہے، یہ رسول کی زندگی میں استوار ہو گیا کہ آپ کے فیصلے ہم نہیں مانتے. تو وہ جو جمع غفیر مسلمان ہوا تھا اس کو اس بات کا ادراک نہیں تھا ہو رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ بھی الگ وہ ہے کہانی ہے کہ کیا ہوا تھا اور رسول کی بات کو کس طرح ریجیکٹ کیا جا سکا. یہ تو ہوا. اور البتہ باقیوں نے اس دن کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا. رضیۃ الخمیس، یہ سیاح میں موجود ہے نا. رضیۃ الخمیس یعنی وہ جمعرات کا دن تھا جسے ابن عباس تاریخ کا سیاہ ترین دن کہتے تھے. اس وقت یہ سب چیزیں وہی ہو گئی ہیں. فدق نے کیا کیا ہے؟ فدق نے اسی چیز کو واضح کیا ہے. رسول نے دیے، انہوں نے حیات رسول میں کہہ دیا آپ کا دیا ہوا ریجیکٹ کرتا ہے. ریجیکٹ. تو یہ ریجیکشن فدق جو چھینا گیا ہے یہ اسی دور میں چھینا گیا جب رسول اسی دنیا میں حی موجود تھے، زندہ موجود تھے.
واہ. اس کا ظہور جو نظر آیا ہے لوگوں کو، وہ کہاں نظر آیا؟ یہ رسول کی بات کو نہیں ماننا ہے. یہ جو اعلان پہلے ہوا، حیات میں ہی اعلان ہو گیا، وہ یہاں نظر آیا فدق میں. اور جناب سیدہ نے کیا معجزہ کیا ہے بسم اللہ. اس فدق میں جناب سیدہ نے معجزہ کیا ہے. فدق کا مقدمہ جناب سیدہ جیت کر گئی ہیں. جی. وہ جنہوں نے اپنے مکتب کی بنیاد اس پہ رکھی کہ حسبنا کتاب اللہ، ان کے سامنے 63 آیات قرآن سے پیش کر دی اپنے حق میں. اور قرآن سے جب یہ تمام دلائل آنے کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکے تو وہ حدیث لے کے آ گئے. جو حدیث کو نہیں مانتے تھے انہیں مجبور کیا. یہ معجزہ ہے جناب سیدہ کا کہ وہ اپنے موقف کو باطل ثابت کریں. حسبنا کتاب اللہ نہیں یار، ہم محتاج ہیں حدیث کے. اور وہ حدیث لے کر آئے، اور وہ حدیث کے بھی جعلی ہونے پہ وہی انہوں نے اعتراف کر لیا. یہ معجزہ ہے. واہ 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 واہ. اپنے مکتب کے بطلان پر اعتراف کیا، پہلے حدیث کی طرف مجبور ہونے کا اعتراف کیا، اور اس کے بعد اس حدیث کے بطلان کا بھی خود اعتراف کیا. تو یہ جو پہلے حیات رسول میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بطلان کا اعتراف لینے کا مقام تھا جناب سیدہ جو آئی تھی. سبحان اللہ. اگر یہ رسول کی حدیث ہوتی تو پھر گواہ کس چیز کے تھے؟ بہت اچھا. مگر اصل میں اتھارٹی ہوں اور میں نے ایک بات کہہ دی ہے اور میں نے ایک چیز آپ کو دے دیا، میں اتھارٹی ہوں. میرے آپ کے دینے کے بعد پھر بات ختم ہو گئی. یا میں نے اگر کہہ دیا یہ چیز آپ کو نہیں ملتی، پھر ختم ہو گئی. پھر گواہ کس بات کے؟ قول صادق کے خلاف گواہ قائم ہو سکتے ہیں؟ نہیں. پھر تو گواہ قائم نہیں ہو سکتے. نہیں. گواہ مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ قول رسول نہیں ہے. واہ 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 واہ. ان کی زبان سے یہ سارے مقدمات جو کچھ رسول کے بعد میں نے کہا یہ سب آپ ایک ایک کر کے کریں گے. ہم ہر چیز پہ کو کھول سکتے ہیں، اور اس سے ابھی کیونکہ یہ سارے اس تمام ابحاث میں ہم نہیں جانا چاہیں گے اور دقیق تو جو کچھ ہوا ہے وہ رسول کے زمانے میں ہوا ہے، اور رسول کے آخری حیات میں جو کچھ ہوا ہے اس کی تیاری رسول کی رسالت کے اعلان سے پہلے ہوئی ہے. وہ کرنے والے اور لوگ تھے، جس کی طرح میں پہلے تھوڑا سا اشارہ کیا، وہ سب بھی وہاں ہوا ہے. اور اس کے بعد ان کو اسلام میں کچھ لوگ آئے، اور کچھ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ استعمال بھی ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی لوگ اسی ایجنڈے کے ہوں، نہیں، بہت سے سادہ لوگ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں، اور زیادہ تر وہی جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ استعمال ہو جاتے ہیں، اور فرنٹ پہ بھی وہی ہوتے ہیں، پٹتے بھی وہی ہیں. اصل جو چہرے ہوتے ہیں وہ تو پیچھے ہوتے ہیں. تو ساری تاریخ میں ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوا ہے. تو وہ ایک زمانہ وہ کیسے استثناء ہے، وہاں بھی ہوا ہے. اور جہاں تک جناب سیدہ اور امیر المومنین کے کلام کا تعلق ہے، جناب سیدہ کا زیادہ کلام ہم تک نہیں پہنچا ہے. امیر المومنین کا بھی زیادہ نہیں پہنچا. جو امیر المومنین کے خطبات ہیں یا کلام ہیں وہ سب تو نہیں پہنچا، بہت کم پہنچا. لیکن جناب سیدہ کی نسبت وہ زیادہ پہنچا. یعنی پوری نہج البلاغہ پہنچی ہے، اس کے خطبات سارے پہنچے ہیں، یہاں سے ایک خطبہ پہنچا ہے جناب سیدہ کا. یہ ایک خطبہ ایسا ہے جس میں سارا نہج البلاغہ سمایا ہوا ہے. نہج البلاغہ کے سمندر کو اگر کسی کوزے میں بند کرنا ہے تو وہ جناب سیدہ کا ایک خطبہ. ارے اللہ اکبر، کیا خوبصورت جملہ ہے یہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. ہر جملہ خوبصورت ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں یہ جملہ اس سے زیادہ بہتر ہے. میں کون ہوتا ہوں؟ یعنی آپ کو میں دوسری مثال دیتا ہوں. اگر قیمتی پتھر پڑے ہوئے ہوں اور آپ بھی جوہر شناس نہ ہوں، اور آپ سے کہا جائے ان میں سے سب سے قیمتی پتھر کون سا ہے، آپ کہیں گے مجھے ان کی معرفت ہی نہیں ہے. سیدھا جواب. اگر کوئی جاہل آدمی ہوگا تو کسی پہ ہاتھ رکھ دے گا جس کی چمک اس کو زیادہ نظر آ رہی ہے فلان، پتہ چلے وہی پلاسٹک ہے. وہ ہیرے چھوڑ کے قیمتی پتھر چھوڑ کے ایک پلاسٹک کو کہہ رہا ہو یہ سب سے قیمتی پتھر. جاہل ہو تو کہہ دے گا. اگر کوئی عالم ہو اور جو ہر شناس ہو تو وہ کہے گا اس میں سے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا. ہر ایک دوسرے سے بہتر ہے، اور میرا علم اس سے بہت کم ہے
یہ جتنا بہتر ہے اتنا میرا علم کم ہے، تو میں یہ جرات کر ہی نہیں سکتا ہوں کہ میں کہوں کہ فلاں کلام ہے نا. ہاں، حالات کے مطابق آپ الگ الگ حالات میں ہوتے ہیں، اس حالات میں آپ کو کبھی یہ والا کلام چاہیے ہوتا ہے، کبھی دوسرا کلام چاہیے ہوتا ہے، کبھی یہ آپ کو چلاتا ہے، کبھی دوسرا کلام آپ کو چلاتا ہے، اور سب ایک ہی مقصد تک لے کے جاتے ہیں. کوئی ان میں بھی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں کہ دنیاوی چیزوں کے لیے کوئی ایک چیز فائدہ دیتی ہو اور اخروی کے لیے دوسری چیز نہیں. یہ ساری کی ساری آپ کی دنیا کے لیے بھی فائدہ دیتی ہیں، آپ کی آخرت کے لیے فائدہ. نو ڈاؤٹ، اس میں تو ڈاؤٹ ہر ہر جملے کا ہر حرف آپ کی دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. واہ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت ہی شاندار گفتگو. حضور، ایک مکتبہ فکر یہ کہتا ہے، اور مجھے بڑی اس پہ وہ کوفت بھی ہوتی ہے، اس کا سوال کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں. کہا جاتا ہے جی آپ شیعوں کی کیا بات کرتے ہیں، نہج البلاغہ کھول کے دیکھیے، علی نے تو 40 خطبے جو ہیں وہ دیے ہی اہل تشیع کے خلاف ہیں، ان کی مذمت میں دیے ہیں. تو شیعہ تو وفا کر ہی نہیں سکے مولا سے. خود اس سوال کا جواب کیا ہے؟ جو بھی جھوٹ کا جواب ہے وہ اس کا جواب ہے. یعنی وہ 40 خطبے نہیں دیے، شیعہ کے خلاف نہیں دیے. سامنے کون بیٹھا ہوا تھا؟ سامنے علی کے سامنے شیعہ کہاں بیٹھے تھے؟ تو کون تھے؟ دیکھیے، اس وقت جب امیر المومنین کی حکومت تھی، جو لوگ وہاں تھے ہاں، وہ اگر شیعہ ہوتے اچھا، تو علی کا چوتھا نمبر ہوتا. ارے کیا کوفتے میں بند کر دی بات آپ. تو چوتھا تو ابھی بھی یہ سارے مانتے ہیں. ہاں، تو یہ سب شیعہ ہیں، یہ تو شیعہ نہیں ہے. تو اگر ان سب لوگوں کو یہ ان کو بتا دینا کہ شیعہ کی اوتھینٹک ڈیفینیشن ہے کیا، کیونکہ یہ ہر شخص کو جو کالے کپڑے پہن لو اسے شیعہ مان لیتے. نہیں، آج جو سارے کالے کپڑے پہن رہے ہیں وہ سارے شیعہ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ہاں، اس وقت تو سارے کالے کپڑے پہننے والے بھی تو نہیں تھے نا. اچھا، ہاں، ایسا نہیں ہے نا. آج کے یہ کالے کپڑے پہننے والے سب علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں. تو وہاں تو ایسا نہیں تھا. وہاں غالب اکثریت چوتھا خلیفہ ماننے والی تھی. تو چوتھا خلیفہ ماننے والے آپ لوگ ہیں. میں تو نہیں ہوں، اللہ کی قسم. نہیں، میں جن کا آپ اعتراض بیان کر رہے ہیں نا، جن کا آپ اعتراض بیان کر رہے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں نا، ٹھیک ہے نا. میرے لیے علی اول ہے. ہاں، چوتھا ماننے والے آپ ہیں. تو یہ ساری باتیں علی نے آپ کے لیے کی ہیں. آپ خام و خام سے گلا کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، سچی بات ہے. آیت ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر. کیا خوبصورت شخصیت. معاہدہ ہوا، میں تو اسے صلح نہیں معاہدہ کہتا ہوں، اور اس کی کچھ شرائط متعین ہوئیں. پھر شرائط کو گڑمڑ کیا گیا، اپنی ہر مکتبہ فکر نے شرائط لکھ لی. اصل شرائط کتنی تھیں اور کیا تھیں؟ اچھا، میں اسے صلح کہتا ہوں. اچھا، اسی پہ لڑ لیتے ہیں تھوڑی دیر میں. دیکھیں، صلح سے جو آپ کا ذہن جاتا ہے نا، اگر صلح کہوں گا تو سامنے والا بھی معتبر ہو جائے گا. ہاں، وہ تو ویسے کہا جاتا ہے وہ شیر و شکر ہو گئے، گلے مل لیا انہوں نے. تو صلح سے اگر سامنے والے معتبر ہوتے ہیں تو صلح حدیبیہ کی وجہ سے مشرکین بھی معتبر ہو گئے. صلح کا مطلب ہی یہی ہے کہ سامنے والا معتبر نہیں ہے. جو اپنے وقت کے امام کو نہیں مانتا ہے، ہماری نیتا، جو اپنے وقت کے خلیفہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے آپ کے نزدیک، ہاں آپ نہیں، ٹھیک ہے نا، ان کر لے، ہاں، ان کے نزدیک یا ان، ٹھیک ہے، جو وقت کے خلیفہ کے خلاف بغاوت کرے گا تو صلح کی نوبت آئے گی نا، لڑے گا تو صلح کی نوبت آئے گی. اور وہی اس کی غفلت اور اس کی گمراہی کے لیے کافی ہے. کیا شرائط تھی؟ میں کہتا ہوں ابھی شرائط پہ بعد میں آتے ہیں نا. اچھا، ٹھیک ہے نا، شرائط چھوڑ دیں. یہ خود عمل صلح پہلے کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے صلح کی نوبت آئی ہے. کیا نقطہ دے رہے ہیں، واہ 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 بھائی. صلح کی نوبت آئی ہے نا. صلح کی نوبت کب آئی ہے؟ کس اور کس کے درمیان آئی ہے؟ ایک خلیفہ راشد، ان کے نزدیک خلیفہ راشد تو ہے، ٹھیک ہے نا، اگرچہ پریشر میں آ کے
یہ نہیں کہتے، وہ 4 پہ روک دیتے ہیں، جبکہ سب کے نزدیک اس کو منع نہیں کر سکتے. اس کو منع کریں گے تو پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. ایک خلیفہ راشد کے خلاف اگر کوئی تلوار اٹھاتا ہے، اچھا راشد بھی چھوڑ دیں، ایک خلیفہ جائر ظالم کے خلاف کوئی تلوار اٹھاتا ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ اس نے جا کے فلسطین پہ ظلم کیا، وہ جو آ کے آپ پہ ظلم کر رہا ہے اور آپ اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی نظر میں وہ بھی جائز نہیں ہے. یعنی ایک ظالم خلیفہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ان کے اسلام میں جائز نہیں ہے. ان کے اسلام میں جائز نہیں ہے، بالکل. تو یہاں ایک خلیفہ راشد کے سامنے کھڑے ہونے والے کو آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلح کی بنیاد پر معتبر بنا رہے ہیں. بالکل. اگر یہ کریں گے تو پھر ہم یہاں نہیں رکیں گے نا، ہم پھر تمام خلفائے راشدین کے ساتھ، یہ بھی ان کے اصطلاح میں راشدین کہہ رہا ہوں، ہمارے نزدیک خلفائے راشدین نہیں ہیں، ان کے طرف چلے جائیں گے. تو ان کے خلاف بھی جو کھڑا ہوا ہے وہ بھی صحیح ہے، پھر آپ ان کو قتل کرتے رہیں. اگر وہ صحیح ہیں تو آپ تو ان کو تحقیق کرتے رہیں، صرف اس بنا پہ کہ اس نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے. واہ. خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت بھی کیا کی ہے؟ منکرین زکوٰۃ تھے. منکرین زکوٰۃ صرف خلافت میں ہوئے ہیں یا خود رسالت کے دور میں بھی لوگ منکر زکوٰۃ تھے؟ خود رسول کے زمانے میں بھی اچھا اصحاب رسول، سارے نہیں، کچھ منکر زکوٰۃ تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، حالانکہ استطاعت رکھتے تھے. ہاں زکوٰۃ تو استطاعت کے بعد ہی آتی ہے نا، نصاب پورا ہو تو زکوٰۃ آتی ہے، اس کے پہلے زکوٰۃ تو آتی ہی نہیں. اس کے باوجود وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. رسول خدا نے کیا کیا؟ انہوں نے قتل کیا. نہیں. آج اسلام کی شریعت پڑھ لیں، آپ بھی کتنے زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں؟ یہی ہم میں بہت ہے نا، ان میں، اب ان کو ہم کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کتنے زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں، وہ سب واجب القتل ہو گئے. اسلام میں کہیں منکر زکوٰۃ کی سزا قتل ہے نہیں. تو یہ قتل کیسے جائز ہوا تھا؟ اس لیے کہ خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہوا تھا. اچھا یہ اتنا بڑا جرم ہے، زکوٰۃ نہیں دی اور قتل ہو گئے، یہ اتنا بڑا جرم ہے. تو یہاں جس نے صلح کی ہے، صلح سے پہلے اس نے کیا کیا ہے؟ خلیفہ کے خلاف بغاوت کی، قیام کیا، بغاوت کی، تلوار اٹھائی، مسلمانوں کا خون بہا. اس صلح ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، اس کی وجہ سے اس کا یہ گناہ کیسے دھل جائے گا؟ وہ تو ان کو بڑی عزت و تکریم دی جاتی ہے. اور اس نقطے کے بعد تو میں کہوں گا کہ وہ تو اس زمانے کے واجب القتل تھے، جو سچی بات ہے. ہاں وہ تو ختم ہو گیا ابھی تو. اس بحث خیر، نہ جائے. ایک سوال بحیثیت مجھ سے، میں طالب علم ہوں آپ کا، اور مجھ جیسے کئی نوجوانوں کے سامنے رکھا جاتا ہے. بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تو بیعت کر لی تھی، پیچھے نمازیں پڑھی تھیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ زیادہ دائی ہیں اسلام کے، یہ بات سامنے رکھی جاتی ہے. اس کے حوالے سے روشنی ڈالیں، کیا ہے یہ؟ اچھا، خلیفہ کب بنتا ہے؟ جب اجماع ہو جائے. ابھی ہم انہی کے بات کر رہے ہیں، اپنی بات نہیں کر رہے. جب اجماع ہو جائے تو خلیفہ بنتا ہے، اور ان کی خلافت پر دلیل یہ ہے کہ اجماع ہو گیا تھا. یہی دلیل ہے. ٹھیک. ابھی ہم اس پہ نہیں آتے کہ امیر المومنین نے بیعت کی تھی نہیں کی تھی، ہم ابھی تک ساری ان کی طرف سے بات کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو مان کے بات کر رہے ہیں. ان کو مانے بغیر اگر ہم سیدھا کہیں، ہم کہیں گے امیر المومنین نے کبھی بیعت نہ کی تھی، نہ کر سکتے تھے، وہ تو بات وہیں ختم ہو گئی. ٹھیک نا، وہ ہمارے لیے تو قابل قبول ہے. وہ کہیں گے نہیں جی، ہماری تو اچھی اچھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صحیح صحیح کتابوں میں لکھا ہوا ہے علی نے بیعت کی تھی. کب کی تھی؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. نہیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق. ٹھیک ہے نا، حقیقت کے مطابق تو ہم کہہ رہے ہیں علی نے بیعت کی ہی نہیں اور نہ کر سکتے. ان کی کتاب کے مطابق امیر المومنین نے 6 مہینے بعد بیعت کی تھی. ہاں جی، ایگزیکٹلی 6 مہینے بعد اگر علی نے بیعت کی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے تک اجماع نہیں ہوا تھا. جو مشروعیت آپ اس حکومت کو دیتے ہیں وہ اجماع سے دیتے ہیں. وہ کون سا اجماع ہے جو علی کے نہ ہوتے ہوئے مدینے میں ہو گیا ہو؟ علی مع الحق، حق کے نہ ہوتے ہوئے آپ کو حق مل گیا ہو. بسم اللہ. تو اگر اس روایت کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں تو اس روایت کی بنیاد پر
آپ کی ساری عمارت منہدم ہو جاتی. واہ 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 واہ. آپ کی کوئی عمارت رہتی ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے کہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ علی نے بھی بیعت کی تھی. وہ عمارت تو ہو نا، وہ خلافت تو ہو، وہ عمارت تو ہو. آپ کی بقول تو ہے ہی نہیں. 6 مہینے اگر نہیں ہے تو پھر پہلے 6 مہینے میں جو حکومت مشروع نہ ہو اس کو 6 مہینے بعد بھی مشروعیت نہیں ملتی ہے. واہ 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 واہ. مولا نے بڑی ایک ہیلپ کا سلسلہ رکھا اور تینوں حکومتوں کے مشیر کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے وہ سلسلہ رہا، یہاں تک کہ بہت سی ایک ہستی تو یہ بھی کہتی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا ہے. یہ تسلسل مولا نے جاری رکھا. ایک مکمل بائیکاٹ نہیں سامنے آیا، اس کی کیا ریزن لگتی ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیے، ہم علی کو سمجھتے نہیں. امیر المومنین نے بائیکاٹ سے مراد آپ کا کیا ہے؟ یعنی اسلام سے بائیکاٹ نہیں، وہ تو کر ہی نہیں سکتے. ہو ہی نہیں سکتا. اسلام خود علی ہیں. اسلام کے مفادات کے خلاف جانا نہیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا. اسلامی ریاست کی حفاظت سے کوتاہی وہ بھی نہیں ہو سکتا. اب ان چیزوں کو کوئی خلط کر لے کہ مسلمانوں کی رفاہ کے لیے، صلاح کے لیے جو رہنمائی کی ہے. دیکھیے، روایت تو یہ پیش کرتے ہیں نا آپ لوگ کہ امیر المومنین لڑ رہے تھے، سامنے والی کی تلوار ٹوٹ گئی، اس نے مانگا تو علی نے تلوار دے دی. تو جب علی کے سامنے کوئی مانگنے والا آ جائے تو وہ تو دیتا ہے، میدان جنگ میں دیتا ہے. کوئی سوال کرے گا، ہدایت مانگے گا تو علی ہدایت نہیں دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حمایت نہیں کی ہے، مشیر نہیں رہے. یعنی کوئی یہ باقاعدہ کوئی ٹائٹل نہیں تھا کہ یہ مشیر ہیں، اس خلافت کا حصہ ہیں. نہیں. ہاں، اسلام بچایا ہے، پہلے دن بچایا ہے. جب ابو سفیان آیا اور امیر المومنین نے ریجیکٹ کیا تو یہ کہ خلافت بچانے کے لیے ریجیکٹ کیا، یا کہا یہ خلافت کیونکہ مشروع ہے اس لیے تمہاری مدد مجھے نہیں چاہیے. اس کے سمجھنے کے لیے پھر آپ کو علی کو سمجھنا پڑے گا، اس زمانے کے حالات کو سمجھنا پڑے گا. کافی طولانی ابحاث. اگر یہ چیزیں سمجھ میں آئیں، خلاصتاً یہ ہے کہ علی نے اسلام بچایا ہے. علی نے تلوار اٹھا کر بھی اسلام بچایا ہے، علی نے ذوالفقار رکھ کر بھی اسلام بچایا ہے، علی نے گفتگو کر کے بھی اسلام بچایا ہے، علی نے خاموش رہ کر بھی اسلام بچایا ہے. علی نے اگر کسی کو مشورہ دیا ہے تو بھی اسلام بچانے کے لیے، اگر علی نے کہیں سے فرار نہیں کیا ہے تو بھی اسلام بچانے کے لیے. علی نے زندگی میں جو قدم اٹھایا یا جو قدم نہیں اٹھایا، سب کے پیچھے ایک ہی محرک ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کو بچانا ہے. واہ 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 واہ. جانے جانا، جانے ادا، مولا کل مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام. ایک ایسا مینارہ حق کا کہ پچھلوں کے لیے بھی رشد ہدایت، اگلوں کے لیے بھی رشد ہدایت، اور ایک ایسا نقطہ جہاں ہر شے سمٹ گئی. کربلا آپ کو کیسے انسپائر کرتی ہے؟ امام حسین کی ذات آپ کو کیسے انسپائر کرتی ہے؟ اس واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا. اس واقعے کو زینب کبریٰ سے پوچھا تھا نا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں، تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا ما رأیت الا جمیلا. میں کربلا میں جمال دیکھا ہے. جس نے وہ سارے مصائب دیکھے ہوں، اس کی وہ عرفانی نگاہ، وہ الہی نگاہ، جس نے تمام حوادث میں اپنے بھائی کو، جسے وہ اپنی جان سے زیادہ چاہتی ہو، اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، وہ فرما رہی ما رأیت الا جمیلا. تو ہم کربلا میں جمال تلاش کرتے ہیں، اور اگر ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتا تو دعا کرتے ہیں خدا وہ جمال جو اس حالت میں زینب کبریٰ نے پایا، ہمارے تو پھر بھی آسان ہے نا. ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اسلام کائنات کو غم نظر آیا، کائنات کو غربت نظر آئی. اسلام کی حفاظت، اسلام کی حیات کربلا سے ہوئی ہے. تو یہ جمال ہمیں بعد میں 1000 سال بعد، 1400 سال بعد تو نظر آ رہا ہے، لیکن جو اس حادثے میں ہو، اس کی نگاہ اگر اس زمانے پر منحصر نہ ہو، اس کی زمان و مکان سے ہٹ کر نگاہ محیط ہو،
تب ہی وہ قیدی ہو کر ہاتھوں میں زنجیر ہو اور طاغوت کو تب ہی وہ للکار سکتی ہے کت قیدک، کر لو جو کر سکتے ہو کر لو، بچا کیا تھا اور کرنے کے لیے، سب کچھ کر چکا تھا، فرمایا مزید بھی جو کر سکتے ہو کر لو، تم ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتے۔ واہ، کون تصور کون کر سکتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں یہ خاندان مٹ گیا، اس کا ذکر مٹ گیا، یہ تو کبھی بھی سب کامیابی ان کی ہے، نعرے ان کے لیے لگ رہے ہیں، شادمیانے ان کے لیے بجائے جا رہے ہیں، استقبال ان کا ہو رہا ہے، اور اس دربار میں فتح بھی پاک کی ہے، فتح، اور پھر آخر تک قیامت تک کے لیے تم مزید کر لو، ہمارا ذکر نہیں مٹ سکتا۔ یہ وہ ہمت ہے، یہ وہ جرأت ہے، یہ وہ یقین ہے کہ حالات جو مرضی ہوں تم خدا کے ساتھ رہو، کامیابی تمہارے لیے ہے۔ یہ کربلا کا درس ہے۔